بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ حدیث نمبر 126 ہے، عن عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح ھذا الوثن، عدی اس بت کو پھینک دے۔ وسمعتہ یقرأ فی سورۃ براۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے سنا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ فقلت انا لسنا نعبدہم، میں نے کہا ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ قال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ فتلک عبادتہم۔ آپ نے فرمایا سن لو، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو ان کی مانتے تھے، یعنی ان کو ماننے والے اس چیز کو حلال سمجھتے، اور جب وہ کوئی چیز حرام کرتے تو وہ اسے حرام سمجھتے تھے، یہ ان کی عبادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلائل سے کنونس کرنا، کتنی خوبصورتی ہے آپ کے دلیل دینے میں، نہ غصہ ہے نہ جھنجھلاہٹ ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ انہی معروف شخصیت کے بیٹے ہیں جن کو حاتم تائی کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت زیادہ سخی کے طور پر پہچانے جاتے حاتم تائی۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب لٹک رہی تھی۔ آج اگر مسلمانوں کو بھی دیکھیے تو صلیب لٹکاتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے۔ رسول اللہ کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا عدی اس بت کو پھینک دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صلیب بت ہے؟ کراس کا نشان کیا بت ہے؟ ہاں یہ بت ہے، جسے اللہ کے رسول بت قرار دیں وہ کیسے بت نہیں ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے بت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کی آیت پڑھی کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو، درویش وہ جو تارک الدنیا فقیر ہوتے ہیں، اور علماء وہ جو علم رکھتے ہیں فقیہ، ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی نے کہا، تڑپ اٹھے کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جس چیز کو وہ حرام قرار دے دیں کیا وہ اسے حرام قرار نہیں دیتے، اور جس چیز کو وہ حلال کر دیں کیا وہ اسے حلال نہیں کرتے؟ ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کی عبادت ہوئی۔ تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا تعین کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر اس حق کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسے اپنا رب بنا لیا۔ تو اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے پیشواؤں کے حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہیں اور ان کے حرام کردہ کو حرام سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور مسلمانوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا۔ تو ہم نے یہ اصول دیکھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے حق کو کسی اور کے لیے تسلیم کرتا ہے تو دراصل اس کو رب بناتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیسے دوسروں کی عبادت کر لیتا ہے، کیسے دوسروں کو رب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں پر، اور آئندہ کے لیے ہمیں ان سارے
جاہلیت کے طور طریقوں کو اور ان سارے امور کو جنہیں حرام قرار دیا گیا ان سے بچنے کی اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے کر باقی تمام اطاعتوں کو ان کے ماتحت کر دیا۔ خود قرآن حکیم میں آتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ جس اطاعت کا حکم دیا گیا وہ رسول کی اطاعت ہے، لیکن جو کام اللہ اور رسول کی اطاعت کی بجائے اس کی مخالفت میں ہوتے ہیں ایسے امور جائز نہیں ہے۔ جو ایسے کاموں کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے وہ دراصل اللہ کے حق اپنے لیے ثابت کرتا ہے، اور یہی دراصل اپنی عبادت کروانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 127 ہے، ان ابی ہریرہ مرفوعا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ ایسا کریں گے تو اپنے خونوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے ماں سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے یا ان کا کفر کرنے والے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کو تسلیم نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں، اس کو مان لیں، تو ایسی صورت میں ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ وہ اسی دائرے کے اندر آ جاتے ہیں جس دائرے میں مسلمانوں کو حقوق نصیب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا، حدیث توجہ طلب ہے، کب تک قتال ہوگا؟ اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے ماں سوائے اسلام کے حق کے اور ان کے حساب۔ تو رسول اللہ نے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا عزم کیا جب تک کہ وہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی نہ دیں اور شریعت اسلام کو قبول نہ کر لیں۔ تو جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا ضروری ہے۔ اسلام کے حق کی وجہ سے اس سے مراد یہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد اگر کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد واجب ہوتی ہو، جیسے زنا، چوری کا قصاص وغیرہ، تو اس پر حد نافذ ہوگی۔ مراد یہ کہ اسلام کا یہ حق اس پر واجب ہے، اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا، اگر وہ یہ کبیرہ گناہ نہ کرتا تو حد نہ لگتی، لیکن اس کے علاوہ اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی عزت محفوظ ہو جاتی۔ اسلام کے حق سے مراد یہ بھی ہے کہ سال گزرنے پر اس کے مال سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ حدیث نمبر 128 ہے، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَن يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَن يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور وہ ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز پڑھیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جب وہ ایسا کریں گے تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، ماں سوائے اسلام کے حق کے انہیں وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔ صحیحہ میں یہ حدیث 303 نمبر پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دیا گیا،
لوگوں کے خون اور مال تب حرمت والے ہوں گے، یعنی مسلمانوں سے بچ سکیں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیں۔ یہاں 3 چیزوں کا اضافہ ہے کہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کریں، ان کا ذبیحہ کھائیں اور نماز پڑھیں۔ پھر یہ بات اس حدیث میں ایڈیشنل ہے کہ انہیں وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اس سے مراد اسلامی ریاست کے اندر جو مسلمانوں کو حقوق ملتے ہیں وہ سارے حقوق انہیں بھی نصیب ہوں گے، اور ان پر وہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی جو دوسرے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں بحیثیت مسلمان کے، یعنی فرائض اور واجبات، عبادات کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، معیشت، معاشرت وغیرہ کے جو اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی ذمہ داریاں عائد کی گئیں وہ ذمہ داریاں ان لوگوں پر بھی عائد ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائیں، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں، بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔